منکم وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ انتہائی قابل قدر، قابل احترام سامعین ذی احتشام، آج کا دن انتہائی زیادہ خوشی اور عظمت والا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کا سب سے بہترین دن یوم النحر، قربانی کرنے کا دن ہے۔ یہ قربانی آپ تمام احباب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کو تازہ کرتے ہوئے آج کے دن پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں قربانی کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے انتہائی درد دل کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ڈانپ دینے والی، غیر دینے والی چیز کی خبر آئی ہے، یعنی قیامت کی خبر؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و عاجز ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نماز پنجگانہ کے پابند ہوں گے، دعائیں کرنے والے ہوں گے، ذکر اذکار کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، حضرات ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے۔ لیکن ہائے افسوس، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہارے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تصلی نارا حامیہ، ان کو دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ حضرات آئیے، ایک جہنم میں جانے والا وہ ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کے جانے کا کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ دوسرا جہنم میں جانے والا وہ ہے جو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کے جانے کا بھی دکھ نہیں۔ لیکن تیسرا وہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، یہ عمل بھی کرتے ہوں گے، عمل کرنے کے باوجود جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کی محنتیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاستیں، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، ان کو بچا نہیں پائیں گی۔ آئیے سوچئے آخر کیا وجہ ہے کہ عمل کر کے بھی جہنم کا ایندھن؟ وجہ یہ ہے، یہ لوگ عمل تو کرتے ہوں گے لیکن ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کی کمی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج آپ لوگ اپنی پاکیزہ طیب محنت مشقت سے کمائی ہوئی حلال روزی میں سے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اپنا جائزہ لیں، کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تک ہماری عبادات اللہ کے ہاں معنی نہیں رکھتی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، میرے بھائیوں آپ ابھی دیکھیں گے جانور ذبح کیے جائیں گے، ان کا خون کہاں جائے گا؟ گلیوں میں بہہ جائے گا۔ ان کا گوشت کہاں جائے گا؟ میرے اور آپ کے پیٹوں میں چلا جائے گا۔ تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کون سی چیز جائے گی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کی نیت جائے گی، آپ کا خلوص جائے گا، آپ نے کس نیت سے قربانی کی تھی۔ آج میں دیکھتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، میرے معاشرے میں لوگ لاکھوں خرچ کر کے ریاکاری کی باتیں کرتے ہیں، تکبر کی باتیں کرتے ہیں، فخر کی باتیں کرتے ہیں، غرور کی باتیں کرتے ہیں۔ اور تو کی نیدا لیا، میں نیدا لیا، میرا اتنا گوشت نکلے گا، میں یہ کروں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ گوشت ہمیں ملے گا، کھائیں گے ہم، پھر بھی تھوڑا سا سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
نیت کو، ارادے کو، نظریے کو، فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے جو بھی سوچا، جو بھی کیا ہوا، آج میری اس مجلس میں بیٹھ کر ہر شخص یہ تہیہ کرے کہ میں یہ جانور صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کو اس بات سے کیا مطلب تمہارے جانور کا گوشت 3 من ہے، 4 من ہے، 25 26، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ دیکھتے کیا ہے؟ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، تمہارے جانور کی قیمت کو نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کا معیار کچھ اور ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ وہ دیکھتا ہے انسان کا دل، اس دل میں میری رضا کی تڑپ کتنی ہے، اس دل میں میری خوشنودی کی تڑپ کتنی ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو دوستو، کہیں ایسا نہ ہو ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود پیچھے رہ جائیں، قربانیاں کرنے کے باوجود پیچھے رہ جائیں۔ نہیں، اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ آخری گزارش، جب اخلاص ہوگا پھر انسان اپنی فریج کو بھرنے میں ترجیح نہیں دے گا۔ جب ہے ہی اخلاص، جب مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر وہ ایسی تقسیم نہیں کرے گا کہ اچھی اچھی چیزیں ساری اپنی فریج میں اور جو ردی قسم کا گوشت ہے وہ سارا غربا کے گھر میں۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ سارا سال بھی کھاتے پیتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف عید کی عید گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جنہوں نے مسالہ بنا کر، پیاز کاٹ کر، لہسن چھیل کر رکھا ہوا ہوگا، اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے کسی کے گھر سے گوشت آئے تو ہم بھی آج کے دن گوشت بنا کے اپنے بچوں کو دے دیں۔ یہ عید کا نام ہے عید قربان، قربانی کس سے کہتے ہیں؟ کہ اپنی ذات کو، اپنی ذات کی نفی کرنا، دوسرے کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینا۔ ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں بھی تعلق پالتے ہیں، واقفیت پالتے ہیں، دوستی یاری پالتے ہیں۔ نہیں، جو سب سے زیادہ غریب ہے سب سے پہلے اس کے گھر میں گوشت پہنچائیں۔ جو سب سے زیادہ نکما ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آنے کا ٹکے کا بندہ نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے گھر جا کے آپ گوشت دے کر آئیں۔ اللہ کی قسم، اللہ اس عمل سے اتنے خوش ہوں گے، اگر ایک کتے کو پانی پلانے والی کنجری جنت کو لے سکتی ہے تو ایک غریب انسان کو گوشت کھلانے والا جنت کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ تو یہ میری 2 گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اپنی نیت کا جائزہ لیں اور نیت کو درست کریں کہ میں گوشت کھانے کے لیے نہیں، ٹکا کباب باربیکیو کرنے کے لیے نہیں، حالانکہ کرنا ہے سارا کچھ، گناہ نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، غربا، یتیم، مساکین کی مدد کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ سوچ، یہ جذبہ آپ کا ہونا چاہیے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، گوشت کی تقسیم میں اللہ کی رضا کو مقصود نظر رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کتنا بچانا ہے، کتنا دینا ہے، کون سی چیز پکانی ہے، کون سی نہیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ کس کام سے خوش ہوگا۔ بس آپ کا ضمیر خود بتائے گا کہ اللہ کس کام سے خوش ہوگا۔ تقسیم کریں، جتنا تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم کریں، لسٹ بنائیں۔ سب سے پہلے غربا کے گھروں میں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کی صفوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی نہیں ہے۔ آپ نمازی ہیں مسجد کے، اپنے نمازیوں کا خیال کریں،
ان کے گھروں میں سب سے پہلے گوشت پہنچائے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ارد گرد بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کی قربانیاں نہیں ہیں، سب سے پہلے ان کے گھروں میں پہنچائے۔ ایک دین کا تعلق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا